آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اویلیبل چیز کیا ہے, آسانی سے جو مل جاتی ہے؟ یعنی آپ نے کچھ بھی کھانا ہے, پینا ہے, استعمال کرنا ہے, کہیں جانا ہے, تو ٹھک کر کے آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ انفارمیشن ہے. کمال ہو گیا, انقلاب آ گیا کہ آپ نے اگر کچھ بھی جاننا ہے تو آپ اس کو 1 منٹ کے اندر جان سکتے ہیں. ہمارے پاس دنیا جہان کی ساری انفارمیشن ہے, اور سم ٹائم ہم جن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن ہمیں نہیں ہوتی. 2 بھائیوں کی آپس میں کمیونیکیشن کا اتنا بعض اوقات گیپ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا حال ہی نہیں پتہ ہوتا. ماں بچے میں گیپ ہے, باپ بیٹے میں گیپ ہے, 2 دوستوں میں گیپ ہے, ہمسائے ایک گھر ادھر ہے ایک ادھر ہے, درمیان میں گیپ ہے, ایک باس ہے آگے ٹیم ہے, باس اور ٹیم میں گیپ ہے. کمیونیکیشن, انفارمیشن کی بھرمار ہے. یعنی دنیا جہان کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اور کیا نہیں ہے؟ آپس کی انفارمیشن جو بڑا ضروری پتہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی ادارہ تب تک گرو نہیں کرتا جب تک اس ادارے میں ٹرسٹ کا کلچر نہیں ہے. اور ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے جو پہلی چیز چاہیے وہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا, وہ کمیونیکیشن ہے. بغیر ابلاغ کے, بغیر کمیونیکیشن کے آپ کبھی وہ ٹرسٹ اچیو نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. ایک بس میں بیٹھتے ہیں 40-42 بندے, ان کو پورا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ بس سروس ہمیں منزل تک لے کر جائے گی. وہ نہیں دیکھتے کہ ڈگریاں کیا ہیں ڈرائیور کی, وہ نہیں دیکھتے کہ ڈرائیور کی صحت کے, انہیں پتہ ہے کہ یار یہ بس سروس ہے, یہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گی. ایک ہیئر ڈریسر کے پاس آپ بیٹھتے ہیں, تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ جو اس طرح اس نے پکڑا وہ گلا نہیں کاٹے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو پورا اعتماد ہوتا ہے کہ جو یہ دوائی دے رہا ہے اس سے میری شفا ہے, یہ جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے, پرہیز بتا رہا ہے, یہ میں کروں گا تو میں ٹھیک ہوں گا. یاد رکھیے جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں, بالخصوص برانچ کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کے انڈر جو ساتھ ٹیم ہے, اگر آپ ان کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, پنجابی کا ورڈ ہے کھیتے رہتے ہیں, تو آپ کبھی بھی اچھا پرفارمنس ان سے نہیں لینا. اپنی پرفارمنس اچھی ہوگی کیونکہ ہماری پرفارمنس وہ 2-3 لڑکوں پہ ہی ہے جو وہاں پر موجود ہے. اس ٹیم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اس ٹیم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ ٹرسٹ کی فضا کے لیے سب سے ضروری چیز میں نے آپ کو بتا دی, وہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن, ابلاغ. کمیونیکیشن کا مطلب ہے ان کو سنا جائے اور پھر ان کو سنایا جائے. ہمارے ہاں الٹا ہے, زبان ایک ہے, کان 2 ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنا بولنا ہے اس سے ڈبل سننا ہے. آپ کی اگر لسننگ سکل اچھی نہیں ہے, کسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سکل اچھی نہیں ہے, آپ کبھی ٹرسٹ نہیں بنا سکتے, ٹرسٹ ون نہیں کر سکتے. دنیا کا بیسٹ پروڈکٹ بھی آپ بیچ رہے ہوں, اگر آپ کا رویہ, آپ کی برانچ میں ٹرسٹ نہیں ہے اور اس ٹرسٹ کے لیے کمیونیکیشن نہیں ہے, تو اس پروڈکٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سب سے اہم چیز ہے, آج سے آپ پہلا کام کریں وہ ٹرسٹ کو ون کریں. اور وہ کیسے ہوگا؟ اپنی ٹیم کو بھی ذرا سننا شروع کریں, ان کے دکھ کے ہیں, ان کے مسئلے کے ہیں. ایک ایسا دور آ گیا جس میں ہم کسی مہنگائی نہیں ختم کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہاں ایک ہے کہ ہماری انکم اتنی زیادہ ہو جائے میٹری نہ کرے, لیکن اس مہنگائی سے ہر کوئی ہٹ ہو رہا ہے. لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, میں کہتا ہوں ہر کوئی ہٹ ہو گیا. لیکن ہم اپنا اخلاق تو اچھا کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کسی کی مہنگائی نہیں ختم کی جاتی, لیکن اس کو اگر سنا جائے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے, اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں, میرا باس یا میرا برانچ مینیجر میرے ساتھ ہے, یا وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے, یا وہ مجھے سنتا ہے, یا وہ میرا ایک بڑا بھائی بنا ہوا ہے, یا میرا ایک دوست بنا ہوا ہے. بے شک کہ گیپ ہے, کام دینا ہے, لیکن آپ کے اخلاق اور رویے پہ کیا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں لگتا, دھیلا بھی نہیں لگتا. میں کہتا ہوں میٹھے بول اور اخلاق سے بات کرنے پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ خرچ نہیں ہوتا. تو میرا یہ ٹاپک ترتیب دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. آج کے دور میں جب انفارمیشن اتنی آسان ہے, آج کے دور میں جب انفارمیشن کی بھرمار ہے, اسی انفارمیشن کے بھرمار کے زمانے میں بڑا چیلنج 2 لوگوں کی جو انفارمیشن ہے, یعنی کمیونیکیشن, وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ کم ہو گئی ہے. انفارمیشن کی بھرمار ہو گئی ہے, اور 2 لوگوں میں جو کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ کم. جو بھی اس کو قائم کرتا ہے, اس کا جو ٹرسٹ کا گراف ہے, اس پہ اعتماد کرنا اور اس کے لیے کسی پہ اعتماد کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. اور میں نے اگلی بات کیا کہی؟ کام لینے کے لیے, اچھی پرفارمنس کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ پہ کوئی اعتماد کر سکے اور آپ کسی پہ اعتماد کر سکیں. اگر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے, ٹیم نہیں بنے گی. آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کر سکتا, ٹیم نہیں بنے گی. اور ٹیم بنے بغیر کام نہیں ہوتے. اب تو الحمدللہ حماد صاحب آ گئے ہیں, HR کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو وہ حماد صاحب تو ویسے ٹیم بلڈنگ کے بڑے چیمپئن ہیں. ان کے ساتھ تو ملنے والے ویسے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیئرز میں یہ بھی ایک زبردست ایڈیشن ہوئی ہے حماد صاحب کی.
تو میری آپ سے گزارش ہے، پہلا کام تو ہے جی وہ ٹرسٹ. ٹرسٹ کے لیے کیا جی؟ کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن پہ کتنا خرچ آتا ہے جی؟ کچھ بھی خرچ نہیں آتا. ہمارے ہاں الٹ رواج ہے، شدید منافقت ہے اس معاشرے میں. ہم ماڑے پہ ظلم کر دیتے ہیں اور تگڑے کو دیکھ کے سر سر کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کبھی ماڑے کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھیں آپ، پھر دیکھیں آپ کو کتنی طاقت، روحانی طاقت ملے گی آپ کو. پھر دیکھیے گا آپ کے اندر جو ہے نا ایک تبدیلی آئے گی. آپ کو پتہ لگے گا کہ یار میں نے کوئی دعا کمائی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنخواہ کمانا آسان ہے، دعا کمانا مشکل کام ہے، اور اصل کام ہے، بلکہ اصل کام دعا کمانا ہے. تو آپ اگر اپنے آؤٹ لیٹ پہ جائیں اور اپنے برانچ پہ جائیں تو آپ کے رویے میں یہ تبدیلی ضرور آئے کہ کمیونیکیشن بحال ہو، ان کے ساتھ بات چیت ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. وہ بات چیت کریں گے کیا ہوگا؟ نمبر 1 ٹرسٹ گین ہوگا. اگلا کام خود ہی ہو جائے گا، وہ ہے آنرشپ. برانچ مینیجر پہ پریشر ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ کام ہے، ذمہ داری ہیں، اکاؤنٹس کلوز کرنا ہے، سپلائی چین ہر چیز کو دیکھنا ہے، ہیڈ آفس سے رابطے میں رہنا ہے، شام کو کلوئر دینا ہے. یہ آنرشپ جو ایک برانچ مینیجر پہ ذمہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کی ٹیم اگر سپورٹیو ہے تو اس کا برڈن تھوڑا سا کم ہو جائے گا. بڑے کاموں میں وہ سپورٹ کرنے لگ پڑیں گے، بار بار کہنا نہیں پڑے گا اگر ٹرسٹ ون کیا ہوا. ٹرسٹ ون نہیں کیا ہوا، یاد رکھیے گا اگر آپ لیڈر نہیں ہیں تو آپ لوڈر ہیں. کیا جملہ بولا؟ کیونکہ ٹیم جس کی بنتی ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. اگر وہ ٹیم نہیں بنا پایا تو لوڈ ہے، پھر لیڈر نہیں ہے وہ ساری لوڈ ہیں جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ سب کا سب لوڈ آپ پہ پڑے گا. تو آپ پہلا کام آج سے یہ کیجئے کہ سنیے اور ڈبل سنیے پھر سنائیے. ہم الٹ کرتے ہیں، ہم سناتے رہتے ہیں اور کبھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس کا پرابلم کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں، پریکٹیکل جو ہم نے یہاں پریکٹس کر کے دیکھا. یہاں تقریباً 50-60 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہم پہلے ہوتا تھا حماد صاحب کہ بغیر یہ سمجھے کسی کی اسٹرینتھ کے ہم اسائنمنٹ دے دیتے تھے. اس دوران ہم نے ڈسکور کیا، ہماری ٹیم نے اور میں نے، پرسنالٹی ٹائپس کو MBTI پڑھ لی. اور ہمیں لکیلی ایک بڑے قابل انسان ڈاکٹر قمر الاسد صاحب مل گئے. ڈاکٹر صاحب نے جی ہم سب کو سکھایا MBTI. اب میری ٹائپ مجھے پتہ ہے، ذیشان کی ٹائپ ذیشان کو پتہ ہے، سمیر صاحب کی ٹائپ مجھے پتہ ہے، سب ایک دوسرے کو ٹائپس پتہ ہے. جیسے ہی ہمیں پرسنالٹی ٹائپ پتہ لگی تو ہم نے ریلیونٹ کام لینے شروع کر دی. جس کا جو کام ہے اس کی پرسنالٹی، یعنی یہ لکھنے کے لیے بنا تو اسے لکھنے کا کام لیا جائے نا. جب یہ لکھنے کا کام نہیں لیں گے اور دنیا کے سارے کام اس سے لے لیں گے، اس پہ کیا ہے؟ ظلم. تو کیا ہوا؟ سب کی پرفارمنس اور بہتر ہوگی. دوسرا کام ایک اور ہوا، ہمیں بھی پتہ لگ گیا کہ کس سے جب بات کرنی ہے تو اس کی پرسنالٹی ٹائپ سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، اس سے وہ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا. نہیں سمجھ آئی جی؟ کچھ لوگ ہوتے ہی ایکسٹروورڈ ہیں، کچھ لوگ ہوتے انٹروورڈ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہی بڑے حساس ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کو آپ چھیڑیں گے وہ آپ کے کیک کو چھیڑ دیں گے. انہوں نے تو ڈیمیج بھی اسی کرنا ہے نا کہ سر یہ ہو گیا میں کیا کروں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ٹرسٹ کے بعد دوسرا نقطہ ہے، جو انسانوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں وہ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں، کس بندے کو کیا چاہیے. ہر بندے کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. انسان کی کامن سائیکالوجی تو یہ ہے کہ انسان کو اکنالجمنٹ چاہیے، اپریسیشن چاہیے، لو چاہیے، کیئر چاہیے. لیکن میں پھر کہتا ہوں ساتھ مانیٹرنگ بھی چاہیے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. تو آپ اگلے کی سائیکالوجی کو، اگلے کے مزاج کو سمجھ کے اگر آگے چلیں گے آپ گرو کرنا شروع کر دیں گے. مینیجر کا مطلب ہی کیا ہے؟ مینیجر کا مطلب کیک مینیج کرنا نہیں ہے، بندے مینیج کرنا ہے. جو ٹیم ہے اس کو مینیج کرنا ہے، جو ٹیم کی کوآرڈینیشن ہے، ہیڈ آفس سے آؤٹ لیٹ سے لے کے سیل تک ہر چیز وہ مینیج کرنا. تو یہ دوسری جو چیز میں نے بتائی ہے وہ ہیومن سائیکی ہے. اچھا اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ میں بتاؤں آپ کی اچیومنٹ یہ ہے آپ سب کی، آپ کی برانچ میں جو بندہ موجود ہے، ٹیم ممبر موجود ہے، وہ مسکرا رہا ہو، اس کا رویہ اچھا ہو، وہ اگر بات کرے تو اس میں ایک اس کی شائن نظر آئے. آپ ایک آزما کے دیکھیے کہ پورے ادارے میں آپ آج آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ گارڈز بھی آپ کو صاف ستھرے نہائے دھوئے فریش ملیں گے، کیونکہ یہ میرے ادارے کی پہچان ہے. اور باہر آپ فرض کیجئے گارڈ بیٹھا ہو لیئرز کے یا کسی بھی شاپ کی، اس نے سوار منہ میں ڈالی ہوئی ایک تیلی رکھی ہوئی ہے، بندوق لے کے ایسے بیٹھے فرض کریں، اگلے کو لگ رہا ہے کیک بھی ملنا گولی بھی ملنی ہے ساتھ. تو وہ کیا امپریشن جائے گا؟ یہ آپ کا کمال ہے. میں نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو کروائی، گارڈز کو، پینس کو، سب کو، کہ یار آپ رول آن یوز کرو، فریش رہا کرو، منہ ہاتھ دھو کے آیا کرو، شیو کرتے ہو تو روز کرو، داڑھی رکھتے ہو خط کرو. جو ہے آپ نہیں بدل سکتے بڑی چیزیں، لیکن جو چیزیں آپ بدل سکتے ہو وہ تو صحیح کرو نا.
اور آپ اندازہ لگائیے اس سے پرفارمنس لوگوں کی کیا ہونے لگ پڑتی ہے, اوپر جانے لگ پڑتی ہے. تو پہلی چیز ٹرسٹ, دوسری چیز دوسروں کی سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کریں. تیسری چیز میں نے کیا بتائی کہ جہاں پر آپ موجود ہیں, آپ کو یہ بھی بتا دوں, کووڈ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا تھا نا, کووڈ-19 کہ جی اتنے فاصلے سے بات کریں. سر جی جس طرح کووڈ یا کئی بیماریاں یا زکام یا نزلہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, اداسی بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, نا امیدی بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مسکراہٹ بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے نا, آپ کی ٹیم کبھی نہیں مسکرائے گی. آپ صبح صبح منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پہ اثر پڑنا ہی پڑنا ہے, انہوں نے پورا دن منہ بنانا ہے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, یہ ریفلیکٹ کرے گی, اس کے ریفلیکسز ہیں, یہ ریفلیکشن ہوگی کہیں نہ کہیں. اس پوری شاپ میں پتہ لگے گا کہ جو بھی موجود ہے وہ مسکراتا ہے, اس کی ٹیم بھی مسکراتی ہے. اور آپ آزما کے دیکھیے گا, کوئی بھی چیز خریدنے والا چیز تو خرید رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو پلیزنٹ ہونے کا احساس ہے نا, خوشی کا احساس, وہ بھی خرید رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. وہاں جا کے وہ خوشی محسوس کرتا ہے, وہاں جا کے اسے پتہ لگتا ہے کہ یار کوئی اکوموڈیٹنگ ہے, سر میں ایسے آپ کو سرو کر دیتا ہوں, سر میں ڈبل شاپر کر دیتا ہوں, سر یہ میں نے ایسے پریزنٹ کر دیا, سر اس طرح کر دوں آپ کے لیے, سر میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ چند جملے ہیں, آپ کر کے دیکھیے, چیزیں وہی بکنی ہیں جو بیچ رہے ہیں آپ کی سیل بھی بڑھے گی, برکت بھی بڑھے گی, اور کانفیڈنس بھی بڑھے گا آپ کی ٹیم میں. چھوٹے چھوٹے جسچر سکھائیں انہیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ سر آپ چلیں میں چھوڑ دیتا ہوں باہر تک, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر رش نہیں ہے, بعض اوقات رش ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اگر رش نہیں ہے آپ اسے کہیں یار کیا فرق پڑتا ہے, آپ پکڑو ذرا باہر تک چھوڑو, اگلا جو ہے وہ اور زیادہ ایک ٹرسٹ فیل کرے گا. تو یہ اگر جسچر مینرز آپ میں آتے ہیں تو خود بخود کیا ہوگا جی, آپ کا ادارہ بھی گرو کرے گا, آپ بھی گرو کریں گے. میں آپ کو ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ آپ اگر بادشاہ والی عادتیں اپنائیں, اللہ آپ کو بادشاہ ضرور بناتا ہے. یار آپ کی اپنا باڈی لینگویج, آپ کی اپنا ایکسپریشن, آپ کا سٹائل اگر وہ افسروں والا ہے نا, یہ لکھ لیجئے گا, آپ نے افسر بننا ہی بننا ہے, آپ نے ترقی کرنی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے نہ ہمیں اپنی ذات پسند ہوتی ہے, نہ اپنا کام پسند ہوتا ہے. پورا دن ہم روتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ترقی ہو جائے. سر جس کو اپنا کام ہی نہیں پسند ہو ترقی کیسے کرے گا؟ مہربانی فرما کے رسپیکٹ یور جاب اینڈ لو یور جاب. یہ دونوں جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں, لو یور جاب اینڈ رسپیکٹ یور جاب. رسپیکٹ کا مطلب ہے کہ جیسے دیکھیں بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو کر کے فریش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوتا. کام کی جگہ بھی یار عبادت سے کم نہیں ہوتی, رزق حلال کماتے ہیں یار محنت کر کے ہم, تو وہ کیوں ہم اس میں کمزوری دکھائیں؟ تو میرا بھائیو آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنے آؤٹ لیٹ پہ جائیں, وہاں پر بھی آپ کی جو گریس ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ دکھنی چاہیے, آپ کی جو اسمائل ہے آپ اس میں مینٹین لگیں, پتہ لگے, اور اللہ اسی سے مواقع بناتا ہے. خوش اخلاق کے لیے زیادہ موقع ہیں, ڈیسنٹ انسان کے لیے زیادہ موقع ہیں, مخلص انسان کے لیے زیادہ موقع ہیں, محنتی انسان کے لیے زیادہ موقع ہیں, اور سب سے بڑھ کے بتاؤں جو ہائیجینکلی اچھا انسان ہے اس کے لیے بڑے موقع ہیں. ایک روحانیت, صفائی نصف ایمان ایسے نہیں کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ نیٹ اینڈ کلین, صاف ستھرے ہوتے ہیں. آپ کی شعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ موقع, اپرچونٹیز آپ کو, اس لیے جہاں پر آج ہیں اس مقام سے آگے جانے کے لیے یہ رستہ ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں, اینڈ نہیں ہے, اس سے آپ نے آگے جانا ہے انشاءاللہ. اس سے آگے جانے کے لیے بتا دوں یہاں پر آپ کا خلوص کتنا ہے, یہاں پر محنت کتنی ہے, یہاں پر ایفرٹ کتنی ہے, یہاں پر ڈیووشن کتنی ہے, یہاں پر جذبہ کتنا ہے. یہ چیزیں آپ کو اگلے آربٹ, اگلے لیول پر لے کر جائیں گی. اس لیے آپ سب کو ایک خوشخبری والی بات بتاؤں, آپ سب کا مستقبل اور نصیب انتظار کر رہا ہے, وہ ملنا ضرور ہے آپ کو انشاءاللہ. چیک پہ لکھ دینا آپ کا نام اور آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر. 7 ارب کی آبادی ہے, کوئی بندہ کیش نہیں کرا سکتا, آپ کو ہی کیش کرانا پڑے گا. نصیب بھی ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کا نصیب آپ کا نصیب ہے, آپ کا مستقبل آپ کا مستقبل ہے, وہ اللہ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آج کے دن میں آپ سوچیں اینڈ ہو گیا, نہیں, اینڈ نہیں ہے, آگے پوری لائف ویٹ کر رہی ہے, انتظار کر رہی ہے, مستقبل انتظار کر رہا ہے, نصیب انتظار کر رہا ہے. اور یہ میرے سے لکھوا لیجئے گا, 10 سال بعد اگر اللہ نے چاہا کہیں ملاقات ہوئی تو آپ کہیں گے سر واقعی لائف کے اندر اتنی گیم چینج ہوئی ہے, کیونکہ رب نے نصیب کو پیراشوٹ کی طرح رکھا ہے. بندہ ایسے ہی گرتا ہے, بعد میں پیراشوٹ کھلتا ہے, نصیب کا پیراشوٹ کھل جاتا ہے. جب وہ کھلتا ہے پھر بندہ فلائی کرتا ہے, اور یہ کھلتا چلا جاتا ہے, اگلا موقع, اگلا موقع, اگلی گریس. بعض اوقات کو جھٹکا لگتا ہے, وہ بھی کسی بھلے کے لیے ہوتا ہے. آپ خود پیچھے مڑ کے دیکھیے کتنے آپ کو چیلنج آئے ہوں گے, فائدہ ہی ہوا ہوگا. وہ رحمت والا رب ہے, وہ خیر ہی دیتا ہے ہمیں. اس لیے اس پوری امید کے ساتھ آج سے جائیے کہ مستقبل اور نصیب آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ کے جو اختیار میں ہے وہ میں نے بتا دیا. وہ کیا, ٹرسٹ ون کرنا کس کے ذریعے, کمیونیکیشن کے ذریعے.
دوسری چیز کیا کہی ہے میں نے؟ انسانی نفسیات کو سمجھیں، اپنی ٹیم کو سمجھیں یار، ان کے بھی دکھ ہیں، ان کے بھی درد ہیں، ان کی جگہ پر آ کر سوچیں۔ تیسری چیز کیا کہی ہے؟ وہ ہے اسمائل، رویہ، اخلاق آپ کا، آپ کی ٹیم کا بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز میں نے کہی ہے، جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، آپ کا مستقبل اور آپ کا نصیب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جیسے کالا پڑا ہوتا ہے نا جلد، وہ خود ویٹ کر رہا ہے کہ آپ نے آنا ہے تو اس نے ملنا ہے آپ کو۔ جو آج کا بندوبست تھا وہ اللہ نے آج کیا ہوا تھا، کل آئے گا تو کل کا بندوبست انشاءاللہ رب نے کیا ہوا، پوری امید رکھیے گا، وہ ملنا ہی ملنا ہے جو ملنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو میری بیسٹ وشیز ہیں لیئرز کی ٹیم کے لیے، اور بیسٹ وشیز ہیں آپ سب کے لیے۔ حماد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔